السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید المرسلین وجید الانبیاء سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى لا سيما على سيد الشهداء وكافة الأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين، خاصة على غوث الورى المجددين الفاضلين الكرام العاملين، خصوصا على سيدنا ومولانا الإمام الهمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وسندي ومستندي ومعتمدي وزخري ليومي وغدي، قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا، وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. درود شریف اور پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو صحیح کر. اتنی تیز لائٹ ہے یہ کہ بغیر بولے پسینہ.
ختم کرا دیں سامنے والی لائٹ. حضرات آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کے تعلق سے آپ 2 دن سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں. اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان اللہ. یعنی رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کل میں نے جس حدیث پاک کے بارے میں کہا تھا کہ وہیں سے میں شروع کروں گا، یہ حدیث سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے. حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی توجہ ہے، یہ ٹریفک دیکھیں گے آپ، جس نے نہیں دیکھا ہو وہی دیکھے. توجہ ہے. فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں تھا. مکہ شریف میں ہم لوگ ساتھ تھے کہ ٹہلتے ٹہلتے مکہ شریف سے ہم باہر نکل گئے. حضور کے ساتھ حضرت علی بھی باہر گئے اطراف مکہ میں. تو فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جو پیڑ اور جو پہاڑ بھی سامنے آتا وہ حضور کا استقبال کرتا، اور وہ پیڑ اور ہر پہاڑ یہ بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیڑ پہاڑ پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ.
تو فرماتے ہیں کہ ہر پیڑ سے یہی آواز آ رہی تھی اور ہر پہاڑ یہی بول رہا تھا، حضور پہ صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، پیڑوں کا بولنا، پہاڑوں کا بولنا، شجر و حجر کا کلام کرنا، اور وہ بھی بزبان فصیح کہ خود مولا کائنات سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو سوچئے کہ پیڑ کے پاس جان ہی کہاں ہے، اور جان کے بعد زبان کہاں، اور زبان کے ساتھ بیان کہاں، مگر نگاہ کرم مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جدھر نگاہ کر دیں بے جان ہو تو جان آ جائے، جاندار ہو تو زبان آ جائے، اور زبان ملے تو بیان بھی آ جائے، اور وہ بھی بڑا فصیح و بلیغ بیان، اور اپنے آقا پر ایمان کی بات کہ وہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی حدیث پاک پڑھی، اور بدعقیدوں بد مذہبوں وہابیوں نے بھی پڑھی، مگر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، دل بھی بند ہو گئے، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب حدیث پاک پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا، اور ارشاد فرمانے لگے ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور تڑپ کے بولیے، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیڑ پہاڑ حضور پہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، تو جب پتھر بھی سلام پڑھ سکتے ہیں، پتھر بھی سلام بھیج سکتے ہیں، اور انسان بشر ہو کر سلام نہ پڑھے تو ایسے انسان سے وہ پتھر بدرجہ بہتر ہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سخت پتھروں پر قدم رنجا فرما دیتے تو پتھر موم کی طرح پگھل کر حضور کے نشان قدم کو اپنے سینے میں اتار لیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار ریت پر چلتے تو کسی کے پیر دھنستے ہیں، مگر سرکار کے پیروں کے نشان بھی نہیں نظر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کے نشان قدم پر کسی اور کا پیر پڑ سکتا ہے تو وہ نشان قدم ظاہر بھی نہیں ہوتے تھے، اور پتھر پہ نشان قدم اتر جائے تو وہ حرز جان مومن بن جاتا ہے، ہر مسلمان اسے چومتا ہے، اپنے سر پہ رکھ کے سعادت حاصل کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور سرکار احد پہاڑ پہ تشریف فرمائیں۔ سرکار احد پہاڑ پہ ہیں، وہ کون سا احد پہاڑ ہے؟ سرکار نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ احد ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوچئے، پتھر محبت کر رہے ہیں، درخت محبت کر رہے ہیں سرکار سے، اور احد پہاڑ محبت کر رہا ہے سرکار سے،
مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی پیڑ پہاڑ، کوئی دیوار، کوئی پتھر کسی کو چاہنے لگے، کسی سے محبت کرنے لگے تو اس کو محبت والا دل کیسے ملا؟ سبحان اللہ. محبت دل سے ہوتی ہے. میرے آقا کی نگاہ کرم تھی کہ احد پہاڑ کو بھی محبت والی چیز مل گئی جس سے وہ محبت کرنے لگا. سبحان اور اللہ. پھر یہ کہ محبت کوئی کرے بے جان چیز تو جس سے محبت وہ کر رہی ہے، اور جو پہاڑ حضور سے محبت کر رہا تھا احد پہاڑ، تو وہ اپنی جگہ محبت کر رہا تھا. حضور کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. توجہ کرو، غور کرو. حضور کو کیسے معلوم ہوا؟ تو بات وہی ہے جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی نظر عرش سے فرش تک ہر چیز کو دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر چیز کے دل پہ مصطفیٰ کی نظر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سرکار احد پہاڑ پہ تشریف فرمائیں. صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں. پہاڑ ہلنے لگا، یک بیک پہاڑ پہ لرزہ طاری ہو گیا. جب پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیر کی ٹھوکر پہاڑ کو ماری. سبحان اللہ. احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری. اب آپ بھی ٹھوکر مار کے کسی پہاڑ کو دیکھ لیجئے، کچھ اثر ہوگا اس پر؟ ارے بولو یار، کچھ بھی نہیں. وہابی سے کہو کہ ٹھوکر مار کے دیکھ تو پیر کی ٹھوکر نہیں، اگر سر بھی مار کے دیکھے گا تو سر پھوٹ جائے گا، گلقند کا نمونہ بن جائے گا. لیکن پہاڑ پہ کچھ اثر نہیں ہوگا. مگر یہ میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر ہے. سرکار نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا. سبحان اللہ. اس لیے کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے. سبحان اللہ. نبی او صدیق او شہیدان. اللہ. سبحان اللہ. تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک اللہ کا نبی اور ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں. سبحان اللہ. اور دو شہید ہیں. بولو بولو کیا فرمایا؟ دو شہید ہیں. شہید ہیں. آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تین ہی افراد تھے حضور کے ساتھ. تو صدیق اکبر کی صداقت تو سمجھ میں آتی ہے کہ صدیق کا لقب بارگاہ مصطفیٰ ہی سے انہیں ملا تو وہ صدیق تھے. مگر فاروق اعظم اور عثمان غنی اس وقت بقید حیات موجود تھے سرکار کے ساتھ، چلتے پھرتے تھے حضور کے ساتھ. لیکن فرمایا کہ یہ دو شہید ہیں تو اس وقت وہ شہید تو نہیں ہوئے تھے، آئندہ شہید ہونے والے تھے. تو میرے رسول نے یہ کیسے فرما دیا کہ یہ تیرے اوپر دو شہید ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ اہل سنت ہی حق ہے. قرآن و حدیث میں یہی عقیدہ جا بجا نظر آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کی بھی خبر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیب کی خبر رکھتے ہیں. تو فرمایا ٹھہر جا. جیسے ہی ٹھوکر ماری تو وہ پہاڑ ٹھہر گیا. سبحان اللہ. زلزلہ دور ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ حدیث پڑھی تو بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ.
تو حضور کو یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور مالک و مختار ہیں کہ نہیں؟ اب وہاں بھی اپنی مجبوری لیے پھرے کہ رسول مجبور ہیں، تو رسول مجبور نہیں ہے، رسول تو مالک و مختار ہیں۔ پہاڑ پہ ٹھوکر مار دیں تو پہاڑ ساکن ہو جائے۔ تو وہی فرماتے ہیں جس حدیث کی وضاحت میں نے کل چند حدیثیں آپ کو سنائی کہ میرے آقا نے فرمایا لو شئتُ لسارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ سبحان اللہ۔ تو پہاڑ چلنے میں کیا بات ہے؟ وہ بات تو مانتے ہی ہیں۔ تو حضرات یہ پہاڑ اپنی جگہ صامت و ساکت ہیں کہ یہ نہ چلتے ہیں نہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ نے جہاں قائم فرما دیا قائم ہیں، اور یہ زمین کو اپنی جگہ روکے ہوئے ہیں کہ قرآن نے ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا والجبال ارساہا، اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین میں نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی جگہ نصب ہیں، یہ ہلتے نہیں، یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے کہ زمین کو اپنی جگہ روکے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، یہ سائنسدانوں کا عقیدہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، تو حقیقتاً زمین نہیں گھوم رہی ہے، ان کی کھوپڑی گھوم رہی ہے۔ بے شک کہ خالق ارض و سماوات تو زمین و آسمان کو ساکن فرما چکا، جس نے پیدا کیا وہ فرمائے کہ یہ ساکن ہیں، جو چل رہے ہیں وہ چاند سورج ستارے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بے شمار دلیلیں، 105 دلیلیں زمین اور آسمان کے ساکن ہونے پر دی، اور کئی کتابیں لکھی، ان میں کتاب فوز مبین بھی ہے۔ حضرات تو پہاڑ تو ہل جل سکتے نہیں، چل پھر نہیں سکتے، مگر حضور چاہیں تو پہاڑ چلنے لگے۔ بے شک۔ اور وہ بھی کس شان سے فرمایا جبال الذھب، سونے کے پہاڑ چلیں تو دو ہی صورت ہو سکتی ہے اس کی تعبیر میں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں کہیں سونے کا پہاڑ ہے ہی نہیں، یا ہے؟ ارے بولو یار، ہے کہیں ہے سونے کا پہاڑ؟ اگر سونے کا پہاڑ ہوتا تو امریکہ سب سے پہلے اسی پہ قبضہ کرنا چاہتا، لالچی کتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اسی پہ قبضہ کرتا، پیٹرول اور ڈیزل وزل کو نہیں دیکھتا۔ تو جھگڑے ہوتے اسی پر، کوئی پہاڑ سونے کا نہیں۔ تو پھر حضور نے ایک پہاڑ نہیں فرمایا بلکہ اس جبل کی جمع جبال، بہت سے پہاڑ سونے کے چلتے۔ تو یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ جب پہاڑ ہے ہی نہیں سونے کا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا سونا میرے اشارہ کرم پہ ایک جگہ جمع ہو جاتا اور پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتا، اور میرے حکم سے وہ پہاڑ چلنے لگتے۔ مشیت پر ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ سونے کے پہاڑ چلتے، یعنی میرا اشارہ کرم پا کر یہ جو پتھر کے پہاڑ ہیں ایک دم سونے کے بن جاتے، اور سونے کے بن کے میرے ساتھ جہاں میں چاہتا چلتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لو شئت، اگر میں چاہتا، یہ نہیں فرمایا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو، کہ اللہ کے چاہنے سے تو زید کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، بکر کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، خالد کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے تو سب کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ مگر بات یہ حضور اپنا اختیار بتانا چاہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، ذکر شہید اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب حدیث اچھی طرح سمجھ گئے آپ؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ جو کل نہیں آئے وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے پوری بات۔
حضرات آئیے میں حدیث کے گلدستے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جن کا تذکرہ کل آپ سن چکے ہیں حدیثوں کی روشنی میں. وہ فرماتے ہیں شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حنین. سبحان اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. کہ حدیث کے الفاظ کی تائید کرنا بھی تو بہت بڑا اجر اور ایمان کی بات ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ غزوہ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. جنگ حنین میں فقال لرجل ممن معه يدعي الاسلام. سبحان اللہ. تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو حضور کے ساتھ تھا جنگ حنین میں، سرکار کے ساتھ تھا. وہ اس کے بارے میں فرمایا ھذا من اہل النار. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا یہ شخص جہنمی ہے. توجہ کرو، کیا فرمایا؟ یہ شخص جہنمی ہے. جہنمی ہے. زبان رسول سے کرنے کے لیے آیا ہے، جہاد کرنے کے لیے آیا ہے، مگر سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے. فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سرکار نے فرما ہی دیا، مگر جب جنگ کا وقت آیا تو اسی آدمی نے بڑا شدید جہاد کیا. اسی نے، کس نے؟ جسے حضور نے جہنمی فرما دیا تھا. بڑا شدید جہاد کیا، بڑھ بڑھ کے حملے کیے. فَكَسُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت جہاد کیا اس نے کہ خود بھی زخموں سے چور چور ہو گیا. اسے بڑے زخم پہنچے. اب جب اسے جہاد کرتے ہوئے دیکھا تو کچھ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ کمزور قسم کے لوگ بھی تھے جن کے ایمان کمزور تھے. وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ سرکار نے اس کے بارے میں دیکھو جہنمی فرما دیا ہے، مگر کتنا سخت جہاد کر رہا ہے، کیسا مجاہد ہے، کیسا غازی ہے، حضور نے اسے جہنمی کیسے فرما دیا. یہ بات چیت چل رہی تھی. فقاد بعض الناس یرتاب. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعض لوگ شک میں مبتلا ہو گئے. کون شک میں مبتلا ہوئے؟ وہ پکے مومن نہیں تھے جو شک میں مبتلا ہوئے، اس لیے کہ حضور کے جو خالص ایمان والے مخلص صحابہ کرام تھے وہ تو حضور کی ہر بات پہ آمنا صدقنا کہتے تھے کہ دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر فرمان رسول نہیں بدل سکتا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا
جائے گا. وہ کلیم کہاں گیا؟ آج کلام کر رہے ہیں کیا؟ اچھا توجہ ہے، توجہ ہے خوب. تو جو کھوٹ والے تھے، کھوٹے لوگ، ان کے دل میں کھوٹ تھی، وہ تو شک میں مبتلا ہو گئے. مگر جو ایماندار صحابہ کرام تھے وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے. منافق قسم کے لوگ جو تھے وہ شک میں پڑ گئے کہ یہ مجاہد، یہ غازی جو زخموں سے چور چور ہو رہا ہے، اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے گا. نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، بولو بولو آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، بستر بوریا ڈھونا آسان ہے، اسٹوو ہنڈیا برتن اور ستو لے کے چلنا آسان ہے. کیا بات رہی، واہ، آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے. بے شک، اسی لیے وہ بیچارے کلمہ بھی پڑھانے نکلے تو مسلمانوں کو یہ ہمت نہیں ہے ان کی کہ غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں. ہے ہمت؟ ارے بولو ہے نہیں. وہ مسلمانوں ہی کو مسلمان بنانے کے لیے نکلے. بھئی مسلمان تو ہیں ہی مسلمان، ان کا مقصد مسلمانوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے، پکا مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایمان چھیننا مقصد ہے. اس لیے یہ بستر ڈھو رہے ہیں، ڈھوتے رہیں، قیامت تک ڈھوتے رہیں گے، اور بڑی مشقت یہ بھی جھیلیں گے جتنی جھیل سکتے ہیں. کہ قرآن نے فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی قومیں بھی ہوں گی، ایسی جماعتیں ہوں گی کہ جو بہت ہی محنت کریں گی، بڑی مشقت کریں گی. اس سے زیادہ کیا مشقت ہے کہ سارے گھر کا سامان کمر پہ لادے پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا مشقت ہوگی؟ مگر انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ. کہ انجام کار ان کا یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ بوریا بستر لادے لادے ہی ام جمیل کی طرح جہنم میں داخل ہو جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ ام جمیل کو جانتے ہو؟ یہ ابو لہب کی بیوی تھی، حضور کی سگی چچی، مگر اتنی بد نصیب کہ حضور کے لیے کانٹے لاتے تھی، جنگل سے کانٹے لاتی تھی اور حضور کے راستے میں بچھاتی تھی. اللہ پاک نے سورہ تبت یدا نازل کی ابو لہب اور اس کی بیوی کی برائی کے بیان میں، اور اخیر میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد. یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی جہنم میں جائے گی، مگر کس حال میں کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. ایسا ہوا کہ لکڑی لا رہی تھی کاٹ کے، گٹھر سر پہ تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے وہ گرا دیا. جب گرایا تو وہ مونج کی رسی سے بندھا ہوا گٹھر تھا، وہی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، ہچکیاں لے لے کے مر گئی، دم گھٹ گیا. قرآن نے جو فرمایا تھا وہ ہو کر رہا، وہ ہو کر رہا. تو وہ ام جمیل لکڑیوں کا گٹھر لے کے، ایندھن ساتھ میں لے کے جہنم میں گئی. ایسے ہی یہ تبلیغی جماعت بوریے بستر کے ساتھ انشاءاللہ جہنم میں جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. لیکن یہ مشقت ہے تو بہت بڑی، در در گھومنا پھرنا، ٹھوکریں کھانا، اور لوگ کہیں کہیں جتے ہوئے کھیتوں میں دوڑاتے بھی ہیں. لیکن ایک مرتبہ کہیں دوڑا دیا تو دوبارہ اس گاؤں میں نہیں گھستے ہیں، یہ نام کٹ جاتا ہے، وہاں مت جانا. ایک ہی مرتبہ میں علاج کافی ہو جاتا ہے اگر کریں تو. لیکن پھر بھی مشقت ہے، مگر اتنی نہیں جتنی جہاد کی مشقت ہوتی ہے. جہاد میں آدمی تلوار چلاتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، زخم کھاتا ہے اور دوسروں کو فنار کرتا ہے اور خود بھی شہید ہو جاتا ہے. دیکھو وہ آدمی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، وہ تلوار چلا رہا تھا، وہ جہاد کر رہا تھا، مگر حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. تو
جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ تھی وہ شک میں پڑ گئے، اور ایمان والے اپنی جگہ مطمئن تھے کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ سرکار نے جو فرمایا وہی ہونا ہے، کہ حضور مالک جنت بھی ہیں، مالک جہنم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو زخموں سے وہ چور چور ہو گیا۔ اس کے بعد کا واقعہ سنیے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہی معاملہ تھا اذ وجد الرجل علم الجراح، سبحان اللہ، کہ اس آدمی کو زخموں کی بڑی تکلیف محسوس ہوئی، بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ سَهْمًا وَانْتَحَرَ بِهَا عُنُقَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ زخموں کی ٹیس اور درد کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے ہاتھ بڑھایا ترکش کی طرف، اور اپنے ہی ترکش سے ایک تیر نکالا، اور تیر نکال کے اس نے اپنے ہی گلے کو کاٹ لیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ اور جیسے ہی خودکشی کر کے وہ مرا، فاشتد رجال من المسلمین الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بولو تڑپ کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس نے خودکشی کی تو مسلمانوں کا ایک گروہ حضور کی طرف حاضر ہوا، پہنچا حضور کے پاس، حضور کی طرف گیا، اور شدید طریقے سے مسلمانوں کا ہجوم حضور کے پاس ہو گیا۔ اور جانے کے بعد انہوں نے کہا، جو ایمان والے تھے وہ کہنے لگے، وقالوا یا رسول اللہ لقد صدق اللہ حدیثک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مسلمانوں کا وہ گروہ، ایمان والوں کا گروہ جب حضور کے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا، سرکار یقیناً اللہ پاک نے آپ کی بات کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد انتحر فلان وقتل نفسہ، کہ فلاں آدمی نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا، اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بلال قم، سرکار نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت الا مؤمن۔ سبحان اللہ، اور تڑپ کے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں تو صرف ایمان والا ہی جائے گا، بے ایمان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چاہے نماز پڑھے، چاہے جہاد کرے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے دن رات سجدے میں پڑا رہے، اگر ایمان نہیں تو بے ایمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اے لوگوں، جنت میں صرف ایمان والا ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، یا بلال قم فاذن لا يدخل الجنت الا مؤمن۔ اے بلال کھڑے ہو کر اعلان کرو، سبحان اللہ۔ حضور نے اعلان کروایا، اعلان کرو کہ بے ایمان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اب سوال یہ ہے کہ جب وہ بے ایمان تھا تو ایسا لڑا کیوں؟ اس نے جہاد کیوں کیا؟ کس وجہ سے زخموں سے چور چور ہو گیا؟ اس کا جواب سرکار نے 1400 سال پہلے ہی اسی حدیث میں عطا فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے یہ آخری الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نہیں کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ، ارے بڑے پکے نمازی ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر وہ بے ایمان ہے تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بے ایمان ہے تو کعبہ شریف میں ان کی حکومت کیوں ہے؟ مدینہ شریف میں حکومت کیوں ہے؟
تو سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ پاک چاہے تو اپنے دین کی تائید کافر سے بھی لے سکتا ہے، فاجر و فاسق سے بھی لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب ان کے جھولے مت دیکھو، بوریے بستر مت دیکھو، ہنڈیا برتن مت دیکھو، ان کے اسٹوب اور ستو لے کے مت چلنا مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، سرکار کے حکم کے مطابق یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جنت میں صرف ایمان والا ہی جائے گا۔ تھانوی جی، گنگوہی جی، امبیڈوی جی، نانوتوی جی، یہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر کے مر گئے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ حضور کے علم سے شیطان کا علم بڑھانے کا دعویٰ کر گئے، یہ کیسے جائیں گے؟ حضور کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کی طرح لکھ کے مر گئے، یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں یہ نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ارے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو حضور نے فرما دیا جنتی جہنمی تو جہنمی ہو گیا کہ نہیں؟ ارے بولو بولو، ہو، ارے بولیے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اچھا، ایک مختصر سی حدیث اور سناؤں، مگر چلیے اب ٹائم نہیں رہے گا، وہ حدیث پھر کبھی سناؤں گا۔ یہاں حضور نے جہنمی فرما دیا تو جہنمی ہو کر رہا، بولیے ہو کر، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ سرکار نے کسی کو جنتی فرما دیا تو وہ جنتی ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک ایک صحابی کو عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا اس کو کسی مناسب جگہ دفن کر دو۔ صحابی رسول خون مبارک سرکار کا لے کر مناسب جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آتی، سوچتے اگر یہاں دفن کروں تو کسی کا پیر پڑ سکتا ہے، وہاں دفن کروں کسی سے بے حرمتی ہو سکتی ہے، خون مبارک کی بے حرمتی ہو جائے، یہ صحابی کے دل کو گوارا نہیں، نبی کی توہین صحابی گوارا نہیں کرتا، وہابی گوارا کرتا ہے۔ تو وہ جگہ تلاش کرتے رہے مگر نہ مل سکی، دل سے آواز آئی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سب سے بہتر حفاظت کے لیے تمہارا خود اپنا پیٹ ہے، سرکار کا خون مبارک ہے، پیٹ میں اتار لو۔ یہ سوچ کے انہوں نے پی لیا۔ اب جب پی لیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھ لیا سرکار نے کہ بولو دفن کرائے۔ حضرات توجہ چاہوں گا اس نقطے کی طرف کہ حضور کو پوچھنے کی کیا حاجت تھی، حضور تو جانتے ہی تھے کہ میرا ہر صحابی میرے حکم کی تعمیل کرتا ہی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ مگر کیا بات تھی،
مزاج پاک میں کہ پوچھ لیا کہ دفن کرائے. اب صحابی حضور سے عرض کرنے لگے سرکار میں غلط تو بول ہی نہیں سکتا, جھوٹ کہہ نہیں سکتا, حضور میں نے اسے پی لیا ہے, کوئی مناسب جگہ مجھے نہ مل سکی, میں اسے پی گیا. عشق دیکھیے, محبت دیکھیے سرکار سے کہ صحابی خون رسول کو پی رہا ہے حفاظت کی خاطر. اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے, اپنے دربار سے ان کو نکالا نہیں, حالانکہ قرآن نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا, خون حرام کر دیا گیا, اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا. تو خون حرام ہے, کوئی بھی خون کو پی نہیں سکتا, جائز ہی نہیں ہے, خون کا پینا حرام ہے. مگر دیکھیے حضور ناراض نہیں ہوئے, صحابی کو دربار سے نہیں نکالا. پھر صحابی نے پیا کیوں؟ صحابی کا عقیدہ بھی سمجھ لیجئے. صحابی جانتے تھے کہ خون کا پینا حرام ہے, مگر پیا کیوں؟ کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خون کا پینا یقیناً حرام ہے, مگر نور کا پینا حرام نہیں ہے. خون رسول نہیں ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اختیارات مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. خون رسول نہیں پیا ہے, نور رسول پیا ہے کہ سر سے پیر تک مصطفیٰ کا ایک ایک حصہ نور ہے. اعلی حضرت یوں ہی تو پکار اٹھے, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سبحان اللہ. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا, اور سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. بے شک. سبحان اللہ. اب میرے سرکار ناراض نہیں ہوئے, مجلس پاک سے باہر نہیں کیا, بلکہ کرم دیکھیے ارشاد فرما دیا میرے سرکار نے, من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلینظر الى هذا. اور ذرا تڑپ کے بولو, اے لوگو, جو آدمی, جو شخص کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے صحابی کو دیکھ لے جس نے میرا خون اپنے پیٹ میں اتار لیا ہے. سبحان اللہ. دیکھو حضور جسے جنتی کہہ دیں وہ جنتی, اور جسے جہنمی فرما دے وہ جہنمی. مصطفیٰ کی جنت پر بھی حکومت ہے اور جہنم پر بھی حکومت ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں ضرور جائیں گے کہ ایمان والے ہیں. انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم بے ایمان نہیں ہیں, ہم اللہ تک پہنچے ہیں تو رسول اللہ کے ذریعے پہنچے ہیں. اعلیٰ حضرت پھر پکار اٹھے, اپنے رب سے کہنے لگے ہم ہیں ان کے, وہ ہیں تیرے, تو ہوئے ہم تیرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو جنت میں جانا چاہے وہی بولے, اور نہ جانا چاہے تو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اور ذرا تڑپ کے, ہم ہیں ان کے, ہم ہیں ان کے, وہ ہیں تیرے, تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ایک شعر اور سنو, ان سے کہوں گا, منافق تو کدھر جائے گا بتلا روز محشر میں. واہ کیا بات ہے.
وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیا بچائیں گے. یہ وہابی کی بولی ہے, تقویۃ الایمان میں لکھی ہے یہ بولی کہ رسول اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے. یاد آئی تو میں انشاءاللہ اس چیز کا بھی جنازہ نکالوں گا ایک دن انشاءاللہ. اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ بلا شبہ تمہیں نہیں بچائیں گے. بولی تو دیکھو ہمیں کیا بچائیں گے, تو انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کیا بچائیں گے. غدار کو مصطفیٰ کبھی نہیں بچائیں گے, وہ بچائیں گے تو ہم وفاداروں کو بچائیں گے. تو منافق تو کدھر جائے گا بتلا روز محشر میں, وہابی تو کدھر جائے گا بتلا روز محشر میں. خدا ہوگا ادھر, خدا ہوگا ادھر جس سمت محبوب خدا ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم, شہریار ارم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں پہ لاکھوں سلام. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, اور دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا. رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اپنے اچھوں کے تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ.
صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.